اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عہد میں ایک بہت بڑے محدث تھے، حافظ بخاری حضرت علامہ شاہ وسیع احمد محدث صورتی علیہ رحمہ. یہ بہت عظیم محدث تھے. ان سے ایک دفعہ حضور محدث اعظم ہند کھچوچا شریف انہوں نے معلوم کیا کہ حدیث میں امام اہل سنت کا کیا مقام ہے، یعنی علم حدیث میں ان کو کتنی مہارت ہے. تو عمدۃ المحدثین حضرت حافظ بخاری علامہ شاہ وسیع احمد محدث صورتی علیہ رحمہ نے فرمایا وہ اس وقت امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں. پھر فرمایا صاحب زادے اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اگر میں اس فن میں عمر بھر ان کا تلمس کروں، ان کی شاگردی اختیار کروں تو بھی ان کے پاسنگ کو نہ پہنچوں. محدث اعظم علیہ رحمہ نے یہ جملہ جب سماعت فرمایا تو فرمایا حضرت آپ نے سچ فرمایا. ولی را ولی می شناست و عالم را عالم می دانت. خود محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں علم الحدیث کا اندازہ اس سے کیجئے، یعنی اعلیٰ حضرت کو علم حدیث پر جو دسترس اور مہارت حاصل تھی اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جتنی حدیثیں فقہ حنفی کا ماخذ ہیں ہر وقت پیش نظر رہتی ہوں، جن حدیثوں سے فقہ حنفی پر ظاہراً زد پڑتی ہے اس کی روایت و درایت کی خامیاں ہر وقت ازبر تھیں، یعنی ہر وقت بالکل آپ کے ازبر رہتی تھیں. علم حدیث میں سب سے نازک شعبہ فن اسماء الرجال کا ہے. اعلیٰ حضرت کے سامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور راویوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو ہر راوی کی جرح و تعدیل کے جو الفاظ فرما دیتے، اٹھا کر جب ہم تہذیب و تہذیب یا تقریب یا جو بھی فن اسماء الرجال کی کتابیں ہیں اس کو دیکھتے تو جو الفاظ اعلیٰ حضرت فرما دیتے تھے بعینہ وہی الفاظ ہمیں جرح و تعدیل سے متعلق کتب کے اندر مل جایا کرتے تھے. غضب کا حافظہ تھا، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ فیضان تھا مکین گنبد خضرا کا، اور یہ نگاہ کرم تھی شہنشاہ بغداد کی، جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے خود امام اہل سنت نے کہا تھا کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو دراصل انہی کا فیضان تھا. ورنہ 212 پہ ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے خلیفہ مولانا کرامت اللہ صاحب نے دہلی باڑہ ہند راؤ سے 1311 ہجری میں استفتاء اس مضمون کا بھیجا کہ زید درود تاج وغیرہ پڑھنے کو شرک و بدعت کہتا ہے، کیونکہ اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلاء والوباء کہا گیا ہے، جو کھلا شرک ہے. زید کا یہ دعویٰ ہے. یہ استفتاء بھیجا گیا. یہ پڑھ کر امام اہل سنت کا قلم حرکت میں آیا اور حضور کے دافع بلا اور صاحب عطا ہونے پر، یعنی اللہ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے، اللہ کے نوازنے سے، رسول پاک کے صاحب عطا اور دافع بلا ہونے پر امام اہل سنت نے 300 حدیث کریمہ کا ذخیرہ ایک کتاب میں جمع کیا، اور اس کتاب کا نام رکھا گیا الامن والعلا، اور آپ نے اس کتاب کا نام الامن والعلا رکھا. ایسے عظیم آپ ماہر تھے، جس فن سے بھی دلیلیں دیتے تو سامنے والے کو لاجواب کر دیا کرتے تھے. یہ میں نے 300 حدیثوں سے، اعلیٰ حضرت نے 300 حدیثیں اس کے اندر پیش کی. اندازہ لگائیے یہ کیا تھا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. امام اہل سنت امام احمد رضا قدس سرہ کے استاذ گرامی حضرت مولانا غلام قادر علیہ رحمہ کی معرفت مونگیر لال دروازے سے 1305 ہجری میں ایک استفتاء آیا کہ بعض لوگوں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل المرسلین ہونے کا انکار کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کا افضل المرسلین ہونا یہ منصوص نہیں ہے، یہ آپ کا گڑا ہوا عقیدہ. اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتے تھے، افضل المرسلین ہونا. اس کے جواب میں امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ حضور پرنوس سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل المرسلین سید الاولین والآخرین ہونا قطعی، ایمانی، یقینی، اذعانی، اجماعی، ایقانی مسئلہ ہے، جس میں خلاف نہ کرے گا مگر گمراہ بددین بندے شیاطین والعیاذ باللہ. پھر ایک مبسوط کتاب تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، پورا ایک آپ نے ایک تصنیف فرما دی، ایک پورا رسالہ تحریر فرما دیا.
اور 100 احادیث سے اس مسئلے کو واضح فرما کر تحقیق انیق کے دریا بہا دیے۔ بہت سی مثالیں میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ الحمدللہ میرے سامنے یہ پوری 56 احادیث سے والدین کے حقوق پر، 91 احادیث سے، اور سجدہ تحیت کی حرمت پر، یعنی کہ سجدہ تعبدی عبادت کے لیے سجدہ کرنا تو پوری امت کے نزدیک حرام قطعی ہے، اور کوئی اگر عبادت کی نیت سے کسی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، اگر وہ سجدے کے لائق بھی سمجھتا ہے تو مشرک ہو جائے گا، چونکہ عبادت کا سجدہ صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ بعض حضرات نے جو ہے سجدہ تحیت یعنی تعظیم کے سجدے کے حوالے سے شاذ مرجوح اقوال کا جب سہارا لیا تو امام اہل سنت نے اس کی حرمت پر 70 احادیث سے اس کی حرمت کو ثابت کیا۔ پھر اقوال سلف و خلف الگ رہے، میں صرف 70 احادیث بتا رہا ہوں کہ احادیث کے حوالے سے 70 بتا رہا ہوں کہ 70 احادیث سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بدعت کا جو ہے رد بلیغ فرمایا، بدعت سیئہ کا۔ شفاعت کے عنوان پر 40 احادیث، تصاویر کے عدم جواز پر 27 احادیث، اس طرح بے شمار۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت جب حوالہ دیتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی، اس زمانے کی یہ بات ہے کہ جب اتنی سہولتیں تو تھی نہیں، قلم دوات کا دور تھا، چراغ روشن کیے جاتے تھے، روغن کے ذریعے جلائے جاتے تھے، اس میں پڑھا جاتا تھا، کتابیں اس طرح سے کوئی سافٹ ویئر کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ اس وقت اتنے سارے حوالہ جات دینا یہ واقعی عقل انسانی کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ امام اہل سنت جب حوالہ جات دینے پہ آتے ہیں تو میں آج یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ پڑھتے ہی نہیں کتابوں میں، صرف جذباتی نعرے لگاتے ہیں۔ آپ امام اہل سنت کی تحقیق جب پڑھیں گے پھر حوالہ جات دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ اس زمانے میں امام اہل سنت اتنے حوالہ جات کس طرح دے دیا کرتے تھے۔ میں چند مثالیں پیش کر رہا ہوں، علامہ مفتی حنیف خان صاحب قبلہ نے لکھی ہیں۔ الامن والعلا میں ایک حدیث اعلیٰ حضرت پیش کرتے ہیں، اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ۔ اس حدیث شریف کو پیش کرنے کے بعد امام اہل سنت نے جو حوالہ جات دیے وہ سنیے۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر والخطیب والبیہقی فی شعب الایمان عن ابن عباس، فی شعب الایمان عن ابن عباس، یہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وابن ابی دنیا فی قضاء الحوائج ودار قطنی فی الافراد والطبرانی فی الاوسط، ابن عساکر والخطیب فی تاریخها عن انس بن مالک، یعنی یہ حوالے دیتے چلے گئے طبرانی، پھر آگے یہاں تک کہ آخر میں جا کر میں آپ کو بتاؤں تو یہ 9 صحابہ کرام کی روایت 34 کتابوں سے نقل فرمائی۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ آپ نے کوئی حدیث سافٹ ویئر پہ ڈالی یا آپ نے جو ہے کمپیوٹر کا سہارا لے کر کے ایک حدیث کا ٹکڑا ڈال دیا تو اس میں پھر سارے نیچے حوالہ جات آ گئے۔ وہ سسٹم اس زمانے میں نہیں تھا، اس زمانے میں براہ راست کتابیں دیکھنا پڑتی تھیں۔ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے صرف اس ایک حدیث کے لیے 9 صحابہ کرام یعنی جو اس کے مرکزی روات تھے 9 صحابہ کرام کو کوٹ کیا، اور 9 صحابہ کرام کو کوٹ کرنے کے بعد ان کی جو روایتیں اعلیٰ حضرت کے علم میں تھیں وہ 34 کتابوں سے نقل فرمائی۔ حیرت ہے نا، حیرت کی بات۔ اسی کتاب کے صفحہ 73 پر ایک حدیث اس طرح ہے، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام۔ اس حدیث پاک کو بھی آپ جب حوالہ جات دینے پر آئے ہیں تو پھر حوالہ جات رواہ احمد، اس کے بعد صاحب ابن سعد و ابو یعلا، اور صاحب پھر وہ مرکزی راوی کا بھی ذکر کرتے ہیں، والنسائی اور ترمذی، احمد، ابن عساکر، یہ سب حوالہ جات بیان کرنے کے بعد یہ 10 صحابہ کرام کی روایت 23 کتب حدیث سے نقل فرمائی۔ یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب نہ لائٹ کی اتنا بندوبست تھا، نہ ہمارے پاس اتنی سہولیات تھیں کہ آپ ٹائپنگ کرتے رہیں اور سب لکھا جاتا رہے۔ یہ سب اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر مصروفیات کتنی رہتی تھی آپ کو یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اس میں کتاب میں مثالیں دی گئی ہیں، میں نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ جب احادیث کے حوالہ جات دینے آتے ہیں تو باضابطہ علم احادیث پر جو احادیث کا ذخیرہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے، کتب امام اہل سنت میں موجود ہے، اس پر باضابطہ کام کیا علامہ مفتی حنیف خان رضوی حفظہ اللہ نے، تو پوری ایک جامع الاحادیث کے نام سے وہ بھی ایک مبسوط اور ایک کئی جلدوں پر مشتمل کتابی شکل
اختیار کر چکی ہے، جو آج الحمدللہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، آپ خریدیں، اس کو پڑھیں اور اعلیٰ حضرت کے علم حدیث کا اندازہ لگائیں۔ اور یہاں جو بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ کمال یہ تھا کہ جس کتاب کو آپ لکھتے، جس سن میں لکھتے، تو ایک تو جو نام کتاب کا رکھتے تو وہ سن اس کتاب کے نام سے جب عدد نکالتے تو وہ سن نکل کے آ جاتا ہے نا، کمال کی بات۔ اور پھر اس نام میں کتاب کے متعلقات کا لحاظ کیا جاتا، کتاب کس عنوان پر ہے یہ چیز اس کتاب کے نام سے ظاہر ہو جاتی۔ جیسے مزارات پہ عورتوں کے جانے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے راجح اقوال پیش کیے، راجح اقوال، تو اس میں جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور، جب آپ اس پورے جملے کا جو کتاب کا نام ہے اعلیٰ حضرت کی، اس کا جب آپ عدد نکالیں گے سب کے الگ الگ تو وہ سن نکل کے آ جائے گی جس سن میں اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے نا تعجب کی بات۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔